بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں توصیف احمد ممبر پاکستان کسان آٹو آرگنائزیشن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ٹریکٹر خریدنے سے متعلق اہم معلومات آپ سے شیئر کروں گا۔ جیسا کہ آپ جب بھی ٹریکٹر لینے جائیں تو آپ نے اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ ایک سروس کی ہوئی ٹریکٹر کی لیکیج کو ڈھونڈنا آسان نہیں، جبکہ جو ٹریکٹر دھول مٹی میں اٹا ہوا ہو اس کی لیکیج وغیرہ کو بآسانی سے جج کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹریکٹر کا شو اپنی اوریجنل حالت میں ہے کہ نہیں۔ کیا پچھلے مالک نے اس کا ٹریکٹر کا جو شو ہے اس کو اتار کر تو نہیں رکھا گیا۔ تسلی کر لیں کہ ایئر کلینر، لائٹیں اور پیٹی کا کلر اس سے میچ کر رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مالک نیا ٹریکٹر لیتا ہے تو اس کا شو اتار کر رکھ دیتا ہے اور اس پر پرانا شو ڈال دیتا ہے۔ جب وہ اس کو بیچنے کی نیت کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر اپنا نیا شو لگا دیتا ہے، جس سے ٹریکٹر آپ کو نیا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ شو کو اتار کے رکھا گیا ہوتا ہے اور وہ آپ کو صرف دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ انجن آئل کو چیک کریں۔ انجن آئل بھی آپ کو بہت ساری معلومات دے سکتا ہے کہ اس کے مالک نے انجن کو کس طرح استعمال کیا، یعنی ٹریکٹر کو اس کا انجن آئل ٹائم پر تبدیل کیا ہے کہ نہیں۔ وہ آپ کو انجن آئل بھی اس کے متعلق بہت سارے سوالات کے جواب دے سکتا ہے۔ انجن بلاک کی تسلی کر لیں کہ اس کو کہیں سے کریک وغیرہ تو نہیں ہے یا اس کو بدلی تو نہیں کیا گیا۔ اس کے سیریل کو اچھی طرح سے نظر دوڑا لیں کہ وہ اسی کا سیریل ہے کہ نہیں۔ اس کو آپ پیپر کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہانڈے اور ٹوپے ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے یا پھر ان کو تبدیل تو نہیں کیا گیا، اس پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ اس کے بعد آپ نے ٹریکٹر کا رنگ چیک کرنا ہے کہ ٹریکٹر کو آفٹر مارکیٹ کلر تو نہیں کیا گیا، کیونکہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کہیں سے رنگ وغیرہ خراب ہو جاتا ہے تو جو مالک اس کا ہوتا ہے وہ اس کو اس جگہ سے کلر کروا دیتا ہے۔ جینوئن کلر اور آفٹر مارکیٹ کلر کو آپ بآسانی جج کر سکتے ہیں۔ جس حصے کو بعد میں کلر کیا گیا ہو وہ حصہ پورے شو سے الگ تھلگ نظر آتا ہے۔ جب رنگ پرانا ہو جائے تو وہ اپنی شائننگ کو کھو دیتا ہے، جس کو آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ٹریکٹر کے ٹائروں کو بھی اچھی طرح نظر ڈال لیں۔ ٹریکٹر کی قیمت پر کافی اثر ڈالتے ہیں، اس لیے ٹائر دیکھ کر ٹریکٹر کو خریدیں۔ زیادہ تر کوشش کریں کہ آپ وہ ٹریکٹر کا خریدیں جس کے ٹائر آدھے یا آدھے سے زیادہ ہوں، کیونکہ اگر آپ وہ ٹریکٹر خریدیں گے جس کے ٹائر ختم ہوں تو وہ پھر بعد میں آپ کو پھر اس کے لیے نئے ٹائر خریدنے کے لیے رقم درکار ہوگی۔ جیسا آپ ٹریکٹر لیں گے، یعنی جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے حساب سے پھر آپ کو نئے ٹائروں کے لیے 70-80 ہزار سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک اوپر لگانا پڑے گا۔ ایک بات اور یہاں پر میں کہتا چلوں کہ ہم ایک بار ٹریکٹر کو لے کر آئے، اس ٹریکٹر کے ٹائروں کو کٹ لگے ہوئے تھے، حالانکہ وہاں پر ہمیں پتہ نہیں چلا کیونکہ انہوں نے باقی پورے ٹریکٹر کو سروس کی ہوئی تھی، لیکن ٹائروں پر کیچڑ لگا ہوا تھا، جس وجہ سے ہمیں کٹ وہاں پر نظر نہیں آئے۔ جب ہم گھر آئے تو ہم نے اس کو سروس جب کیا تو ہمیں دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ ٹائروں کو کٹ لگے ہوئے تھے۔ ٹریکٹر کے ماڈی گارڈ آفٹر مارکیٹ ریپیئر تو نہیں کیے گئے، ان پر بھی آپ نے بغور جائزہ لینا ہے۔ ٹریکٹر کے ریم چیک کریں، کہیں سے ٹوٹے ہوئے تو نہیں ہیں یا ان کو رنگ تو نہیں کیا گیا۔ ٹریکٹر کے شو کو کہیں سے زنگ وغیرہ تو نہیں لگا ہوا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جب کمپنیاں ٹریکٹر کے شو بناتی ہیں تو
ان پلیٹوں کو کہیں سے زنگ لگا ہوا ہوتا ہے اور بے احتیاطی کی وجہ سے وہ ان کے اوپر ہی کلر کر دیتے ہیں۔ جب وہ مارکیٹ میں آتے ہیں ٹریکٹر تو ان کے اوپر سے کلر اتر جاتا ہے اور زنگ اوپر کی طرف ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی آپ نے بغور جائزہ لینا ہے کہ آپ جو ٹریکٹر لے رہے ہیں اس کی کسی جگہ کو زنگ وغیرہ تو نہیں لگا ہوا۔ اس کے بعد آپ ریڈیٹر کو چیک کریں کہیں سے لیک وغیرہ تو نہیں ہے، یا ٹریکٹر کی ریڈیٹر کا پانی چیک کریں کہیں آئل کے پارٹیکلز تو ریڈیٹر کے پانی میں نہیں ہے۔ اگر ریڈیٹر کے پانی میں آئل کے پارٹیکلز موجود ہوں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے انجن کا ہیڈ گیسکٹ لیک ہو سکتا ہے، لیکن میک شور کر لیں کہ ریڈیٹر کا پانی گرم تو نہیں، ورنہ گرم پانی آپ کے ہاتھ وغیرہ کو جلا سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ جب ریڈیٹر کا ڈھکن کھولنے لگیں تو آپ کے ہاتھ میں کپڑا ہونا چاہیے جو آپ کی حفاظت کر سکے۔ اس کے بعد آپ ٹریکٹر کا سیلف کو بھی ایک نظر دیکھ لیں کہ ٹریکٹر سیلف اسٹارٹ ہے کہ نہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیٹری آپ کی ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہے اور سیلف بھی آپ کا ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ ٹریکٹر کو چلا کر اچھی طرح سے تسلی کر لیں کہ اس میں کسی قسم کی آواز یا لیکیج وغیرہ یا ناکیج وغیرہ تو نہیں ہے۔ انجن، کلچ، گیئر اور حصے میں بھی آواز تو نہیں ہے، اس کا بھی آپ بغور جائزہ لے سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ٹریکٹر کو چلاتے ہیں تو اس کے گیئر نکل جاتے ہیں یا گیئر پھنس جاتے ہیں، یا جب آپ تیسرا یا چوتھا گیئر لگاتے ہیں تو پچھلے حصے میں بھی آپ کو عجیب عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ ایسے میں آپ ان سب باتوں کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ جو ٹریکٹر خرید رہے ہیں اس میں کسی قسم کی آواز وغیرہ تو نہیں ہے۔ جب آپ ٹریکٹر کو چلائیں گے تو آپ نے اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ ٹریکٹر کسی قسم کا غیر ضروری دھواں تو نہیں مار رہا، یا پھر ٹریکٹر کسی قسم کی بلو تو نہیں مار رہا۔ اگر ٹریکٹر غیر ضروری دھواں دے رہا ہو تو ٹریکٹر کا انجن فارغ ہو سکتا ہے۔ ٹریکٹر اگر سفید دھواں مارے تو ہیڈ گیسکٹ لیک ہو سکتا ہے، اور اگر ٹریکٹر نیلا دھواں دے رہا ہو تو پسٹن رنگز اور سلیو بھی کمزور ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ٹریکٹر کی بریکس وغیرہ کو بھی چیک کر لینا ہے۔ آپ نے اس کو اچھی سپیڈ پر یا تیسرا چوتھا گیئر لگا کر اس کی بریکس کو چیک کرنا ہے کہ بریکس اچھی طرح سے کام کر رہی ہیں کہ نہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹرالی والے ٹریکٹر کی بریکس پھر بھی کچھ نہ کچھ کام کرتی ہیں، لیکن جب آپ زرعی استعمال والے ٹریکٹر کی بریکس کو چیک کریں گے تو ان میں آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں نظر آئے گا، یعنی کہ اس کی بریکس بالکل کام نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ وہ جب زمینوں میں چلتے ہیں تو ڈرائیور حضرات بریکس کا استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کی بریکس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم اور ضروری بات جو ہم نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی ٹریکٹر کو خریدیں تو اس کے کاغذات کو اچھی طرح سے نظر ڈال لیں۔ بینک والے ٹریکٹر کی NOC ضرور حاصل کریں۔ اگر آپ بینک والا ٹریکٹر خرید رہے ہیں اور اس کی NOC آپ نے ان سے نہیں لی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ٹریکٹر آپ کے نام پر نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے آپ نے بینک والے ٹریکٹر کی NOC ضرور حاصل کرنی ہے، ورنہ یہ آپ کو فروخت کے وقت مسئلہ پیش آ سکتا ہے آپ کے ساتھ۔ یقین کر لیں کہ ٹریکٹر پر کسی قسم کی FIR تو درج نہیں ہے۔ جو آپ ٹریکٹر خرید رہے ہیں اس پر آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ کے ٹریکٹر پر کسی قسم کی FIR درج نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ٹریکٹر زیادہ تر بغیر پیمنٹ کے ٹائم پر آ جاتے ہیں اور پچھلے مالک کو اس کی پیمنٹ نہیں ملی ہوتی، اس وجہ سے وہ ٹریکٹر پر FIR درج کروا دیتے ہیں جو بعد میں آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ آپ نے تو اس کی پیمنٹ کی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس لیے بہتر ہے کہ آپ جب بھی ٹریکٹر کو خریدیں آپ
اس کا اسٹامپ کروا لیا کریں، جو آپ کے پاس ایک ثبوت ہوگا کہ آپ نے ٹریکٹر کو پیمنٹ دے کر خریدا ہے۔ جب اگر کسی قسم کی ٹریکٹر پر غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہو تو آپ اس سے بآسانی بچ سکتے ہیں، اور آپ کے پاس وہ ثبوت ہوگا کہ میں نے یہ پیمنٹ دے کر ٹریکٹر کو خریدا ہے۔